نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اس سے مفر نہیں ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی نشانی ہے. جس کو اللہ تعالی سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی اس کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی. اکابر کی کتابوں میں مطالعہ کرنے سے ایسے بے شمار واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے. چنانچہ ایک محدث کا واقعہ ہے کہ وہ حدیث لکھتے تھے اور پہلے زمانے میں بلکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک یا جو فن خطاطی سیکھتا ہے ابھی بھی اس کو لکڑی کے قلم کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور بار بار روشنائی میں قلم کو ڈبونا پڑتا ہے. تو وہ محدث حدیث لکھ رہے تھے، انہوں نے قلم کو روشنائی میں ڈبویا اور جیسے لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک مکھی قلم پر آ کر بیٹھ گئی. انہوں نے اپنا قلم روک لیا کہ شاید یہ پیاسی ہے اور اس کو اپنی پیاس بجھانے میں دوں، میں تھوڑا سا انتظار کر لوں، اس کے بعد میں لکھ لوں گا. بہت چھوٹا سا عمل ہے اور مکھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ جب تو نے میری مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، رحمت کا معاملہ کیا، تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں تیرے ساتھ رحمت کا معاملہ نہ کروں. ایسے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضرت مولانا کی 70 سالہ زندگی، اس کا ایک بڑا حصہ ہماری نظروں سے گزرا ہے. بڑی جفا کشی اور خدمت خلق کا جو جذبہ اللہ تعالی نے ان کے اندر پیدا فرمایا تھا وہ بے مثال تھا. ان کی 70 سالہ زندگی بڑی اتار چڑھاؤ والی تھی. بڑی محنت کی ہے انہوں نے اور اہل دیوبند کے لیے خاص طور پر کوئی میدان ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے کارنامہ انجام نہ دیا ہو. غربا کے لیے سستی قیمت کے اوپر پلاٹ ان کو مہیا کرائے، شہر طیب کے نام سے ایک کالونی بنائی. اسی طریقے سے ایک بیت المال قائم کیا، غیر سودی نظام، تاکہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی رقم 5-10 روپے روزانے کی جو کمائی ہے اس کو جمع کر سکے اور مہینہ 2 مہینے یا سال بھر میں ایک اچھی رقم ان کی محفوظ ہو جائے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مولانا قوم کے نبض شناس بھی تھے، اتنی مصروفیات کے باوجود حالات حاضرہ کے اوپر نظر اور اس کے اوپر مضامین لکھنا، اپنے تاثرات کا اظہار کرنا اور قوم کی رہنمائی کرنا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، یہ اتنے مصروف آدمی کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا. تو ہر میدان کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انفرادی شان عطا فرمائی تھی. ہم اور آپ ان سے جو تعلق ہے اس کا جو تعلق ہے نبھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب میں یاد رکھیں. روزانہ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے. تو اپنے تمام مرحومین کے ساتھ حضرت مولانا کو بھی ایصال ثواب کے اندر یاد رکھیں. جب میرے والد مرحوم حضرت مولانا خورشید عالم صاحب کا انتقال ہوا تو مفتی شفیع صاحب کے پوتے اور دارالاشراق کے ذمہ دار خلیل اشرف صاحب کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور وہ یہ تھا کہ جب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ مرض وفات ہے اور اب میں کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں، تو اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، انتقال کے بعد بھول تو سبھی جاتے ہیں لیکن جلدی مت بھولنا، مجھے ایصال ثواب میں یاد رکھنا. خلیل اشرف صاحب کے والد رضی عثمانی صاحب مرحوم وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو خلیل اشرف صاحب کو یہی وصیت کی اور کہا کہ میرے والد کو انتقال کو تقریباً 30-35 سال ہو گیا، آج تک کبھی مجھے ایصال ثواب کا ناغہ کرنا یاد نہیں کہ میں نے کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ ان کو ناغہ ایصال ثواب نہ کیا ہو، اور یہی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے وہی وصیت بھی مجھے بھی کی کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی جو وصیت ہے وہ میں تمہیں بھی کرتا ہوں کہ اپنے والد کو بھولنا مت. تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادیں تھوڑا کم ہو جاتی ہیں، لیکن ایصال ثواب میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور اپنے جو مرحومین کو ایصال ثواب کی فہرست ہماری ہوتی ہے، ہم اپنے متعلقین کو خاص طور پر روزانہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اس میں مولانا کو ضرور شامل حال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کی مغفرت کاملہ فرمائے. ان کی جو خدمات دلیلہ ہیں اللہ رب العزت اس کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. ان کی اہلیہ کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو اور گھر کے اور خاندان کے تمام افراد کو یا ان سے متعلق ہر فرد کو جو آج صدمے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کی نعمت عطا فرمائے. آخر دعوانا اس کے بعد حضرت مولانا نسیم شاہ فیصل خان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیان محترم اور حضرات معززین و تلاميذ حضرت مولانا حسن احمد صدیق الحمدللہ، ایک حادثہ جس کے اثرات پورے شہر نے محسوس کیے، ایک واقعہ دلدوز ایسا کہ جس نے دل و دماغ اس میں ہم اور آپ سب شریک رہے. بلا شبہ یہ ایک عالم دین کی وفات نہیں تھی، یہ ایک ایسے مرد مومن کی وفات تھی کہ جس کے سینے میں رکھتا ہوا دل تھا، جو دوسروں کے دکھ کو، دوسروں کے درد کو، دوسرے کی تکالیف کو محسوس کرتا تھا، جس کے دست تعاون ہر گھر کے لیے بڑھتا تھا. وہ جو ضرورت مند تھے، وہ جو پریشان حال تھے، وہ لوگ کہ جو قسم پوشی کی زندگی گزار رہے تھے اور مجبوریوں کے دن میں درمیان جن کے شب روز گزر رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کتنا بھی بڑا عالم ہو، اگر اخلاق کی دولت سے محروم ہے، اس کے علم سے کچھ حاصل ہے. اخلاق کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اول اور اولا قرار دیا. قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی شمائل فاضلہ، آپ کی عادات مبارکہ، آپ کے خصائل متبرکہ، یہ تمام توافق بتاتے ہیں اخلاق مند آدمی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ پسندیدہ قرار کر آیا ہے. حضرت مولانا کو اللہ رب العزت نے جہاں علم اور عمل کی دولتوں سے سرفراز فرمایا تھا، وہیں اخلاق کی بڑی عظمتوں سے بھی نوازا. کبھی بھی ان کے پاس آئے، کبھی بھی ان سے ملاقات کی،
کسی بھی سلسلے میں حاضری ہوگی، کبھی ناگواری کا اظہار نہیں، کبھی پیشانی پر شکنے نہیں، کبھی لب و لہجے میں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس وقت ہمارا آنا انہیں ناگوار گزرا ہو، یا یہ وقت ان کے پاس آنے کا نہیں تھا۔ اسی خندہ پیشانی کے ساتھ، اسی بلند اخلاقی کے ساتھ وہ ملتے رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے سلسلے میں کوئی سفارش کی اور ان سے کہا کہ فلاں کی ضرورت ہے، فلاں اس حال میں ہے، فلاں پریشان ہے اور اس وقت زندگی کی سختی کو جھیل رہا ہے اور سخت مراحل زندگی کے طے کر رہا ہے، تو مولانا نے کبھی تعاون سے انکار نہیں کیا۔ براہ راست اس تعاون کو، دولت تو بہت سو کے پاس ہے، آپ اپنے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اپنے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے نتائج اور پھل جو ہے وہ آپ ہی کا حصہ بن کر آپ کی قسمت میں لکھے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے خداوند دو آدمیوں کا بھلا کرے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دولت۔ یہاں آج تلامذہ ہیں حضرت مولانا کے، انہوں نے ان سے سیکھا ہے، ان پر انہوں نے محنت کی ہے، جذب خالص کے تحت انہوں نے محنت کی اور آپ نے محبتوں سے انہیں نوازا۔ یہ محبتوں کے سلسلہ برقرار ہے، اس گھر سے آپ کا تعلق برقرار ہے۔ جس برادروں کے لیے بھی انہوں نے طے کیا ہوگا کہ وہ ان کے منصب پر بیٹھے ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں، اس میں آپ کے تعاون گزرے کل میں مولانا نے آپ سے تعاون کیا تھا، آج آپ اس سے دریا نہ کیجیے۔ وہ لوگ جو ان سے متعلق تھے، ان پر انہوں نے احسانات کیے، اخلاقی بھی، دینی بھی، سماجی بھی، شرعی بھی، انسانی بھی فرض ان کا ہے کہ وہ معمولی باتوں کو نظر انداز کریں۔ بچے ہیں یہ، کوئی کوتاہی ان سے ہو سکتی ہے، کوئی بات ایسے ہو سکتی ہے جو آپ کو ناگوار گزرے، لیکن بحیثیت ملازم بھی، بحیثیت دوست بھی، بحیثیت مددگار بھی، بحیثیت عزیز بھی، رشتہ دار بھی، ساتھی بھی، ہمارا سب کا فرض ہے۔ جہاں جہاں یہ ہماری ضرورت محسوس ہو اور جس کی ضرورت محسوس ہو، ہم موجود رہیں۔ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے حسنات کو فرمائے۔ خداوند عالم انہوں نے جو سلسلہ قائم فرمایا خدمت خلق کا اور مختلف عنوانات کے تحت وہ انسانوں کے لیے رفاہی و فلاحی کام انجام دے رہے تھے، اسی طرح سے اسی نہج اور اسی بنیاد پر پائے۔ اس کی دعا کیجیے۔ آدمی کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا، اپنے سے متعلقین کے ساتھ جو معاملہ تھا، اولاد کو اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو انہی بنیادوں کے اوپر وہ استوار قرار رکھے۔ اسی میں ان کی بھی فلاح ہے، اسی میں ان کی بھی کامیابی ہے، اخروی بھی۔ ایک اولاد صالح کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے گزرنے والوں کو بھلا نہیں۔ باپ کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ سارے ثواب کر دیا، باپ کی اچھی چیزوں کو اختیار کرنا بھی ہمارے لیے لازمی و ضروری ہے۔ ایصال ثواب تو آپ کو کرنا ہی ہے، اس کی ہمیں تاکید ہے۔ قبر میں مردہ انتظار کرتا ہے حدیث میں، اور تن کا بھی اگر کیا کہتے ہیں ایصال ثواب ہو تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا بھی لگتا ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، پڑھ لیجیے، سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، پھر وقت ملتا ہے باقاعدہ تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ مواقع پر جو بھی آپ کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے وہ کیجیے، آپ اپنے حالات ہیں، لیکن یہ تو سب سے آسان سلسلہ ہے، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ کائنات آپ سب پر، گھر کے ہر فرد پر، خاندان کے ہر فرد پر، والدہ پر، بہنوں پر، بھائیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، وہاں کی راحتیں عطا فرمائے، یہاں کو سکون درآسانی کامیابی اور کامیابی سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا کے بعد میں حضرت مولانا ندیم واجبی صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور دوستو، ان کے ماحول میں ہم یہاں جمع ہیں، اس خاندان کے سربراہ، ہم سب کے خالص دوست اور شہر کی اہم شخصیت سے جدا ہو گئی ہے۔ جانا سب کو ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جائے گا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب آتی ہے، جب وقت ہوتا ہے تو موت آتی ہے۔ قرآن کو بہت واضح انداز میں کہہ چکا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نہ کوئی لمحہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. یہ تو وقت متعین ہے جب آنا ہے آئے. ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ موت جو ہے وہ اس کے لیے تحفہ ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا ہر مسلمان کے لیے قید ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ موت جو ہے ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملاتی ہے. اس کے باوجود ہمیں غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور ہم جانے والے کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں. یہ ایک فطری تقاضا ہے اور اس میں نبی بھی ہے. حالانکہ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون موت کی حقیقت سے اور دنیا کی بے ثباتی سے واقف ہوگا. لیکن جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا یا وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے انہیں گود میں لیا، بوسہ دیا، انہیں سونگا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا انا فراقک یا ابراہیم لمحزونون او کما قال. اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت رنجیدہ ہیں. تو یہ رنج و غم، یہ آنسو اور یہ رونا، یہ سب فطری تقاضے ہیں اور آج ہم اس سے گزر رہے. وہ میرے ساتھی تھے، ہم سبق تھے. آج ان کی بہت سی یادیں میرے دل میں تازہ ہیں. ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے. جب کوئی استاد نہیں آتے تھے یا گھنٹہ خالی ہوتا تھا تو ہم سب ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کی شعر و شاعری سنتے تھے. وہ واسف چھپائی کے نام سے غزلیں بھی کہا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم بعض اوقات جنگلوں کی خاک بھی چھانتے پھرتے تھے. میں ان کے نگاہ میں بھی شریک ہوا، ان کے بلی میں بھی شرکت کی. بہت سی کھٹی میٹھی یادیں ان کی ذات سے وابستہ ہیں. ان کا اور میرا ذوق جو ہے تمام ساتھیوں میں یکساں. بہت ساتھیوں کا یہ ذوق نہیں تھا لکھنے کا، صحافت کا، مضمون نگاری کا، تصنیف و تحریر کا. ہم ایک دوسرے کے مضامین پڑھتے اور اس پر تبصرے کرتے، مضمون دیکھتے تو فوراً فون کرتے کہ بھائی. اسی طریقے سے میں کبھی ان کی کوئی کتاب یا کوئی مضمون دیکھتا یا اداریہ دیکھتا تو میں بھی انہیں فون کرتا. تو ایک ہمارا ایک تعلق اور ایک ذوق مشترک سا تھا. تو آج بلکہ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم میں رنجش بھی ہوئی، لیکن ان کو دور کرنے میں انہوں نے پہل کی. ایک مرتبہ میرا کوئی مضمون شائع ہوا اور اس پہ انہوں نے کوئی ایسا تبصرہ کیا جو مجھے ناگوار گزرا. میں نے اس کی خدش محسوس کی اور میں نے ان سے کچھ دوری اختیار کی. لیکن انہوں نے ان پر مجھ سے معذرت کی اور ان کی کسی بیٹی کی شادی تھی تو خود کارڈ انہوں نے پہنچایا اور فون بھی کیا کہ بھائی تمہیں آنا ہے. اور جب وہ میرے مکتبے کے سامنے سے روٹین گزرے تو ہر موقع پر جتنی مرتبہ بھی گزرے انہوں نے کہا بھائی آنا. تو یہ محبت تھی انہیں، وہ سب کے لیے مخلص تھے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی. تو اس خاندان کو جو آج رنج ہے، جو غم ہے، وہ بالکل فطری ہے اور ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بڑے گزرتے ہیں تو پھر چھوٹے، اس کے بغیر بڑے نہیں بنتے. ایک مقولہ ہے مشہور، کبرانی موت الکبرا، مجھے بڑوں کی موت نے پڑا. اگر بڑے بیٹھے رہیں تو چھوٹے رہیں گے، بڑے کب ہیں؟ ان پر ذمہ داریاں کب آئیں گی؟ ان پہ وہ جو ہے اپنی جو کارہائے مفروضہ ہے وہ کیسے انجام دیں گے؟ وہ کیسے دنیا کی چیلنجوں کا، دنیا کی مشکلات کا، مسائل کا، دنیا کے مسائل کا سامنا کریں گے؟ اگر بڑے بیٹھے رہیں گے تو ساری ذمہ داریاں تو ممکن ہیں. تو غم بھی ہے اور بہرحال جو ذمہ داری پڑی ہے اس کو نبھانے کا عزم بھی ہونا چاہیے. یہاں ان کے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. ہم بات تو یہ ہے کہ ان تینوں میں باہمی محبت اور اتحاد ہے. اس گھر کی بھلائی
اور ان کی جو ہوئی ہوئی ذمہ داریاں ہیں اور جو کچھ انہوں نے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ان بھائیوں میں اتحاد رہے، محبت رہے، مل جل کر کام کریں. یہ تو ہے کہ ایک ہی شخص ذمہ دار ہوگا، لیکن دوسرے دو بھائی اس کے ساتھ دست و بازو بن کر رہیں اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں. اپنے والدہ کی جتنی خدمت کر سکتے ہوں کریں، اپنے والد کے لیے جتنا وہ ایصال ثواب کر سکتے ہوں کریں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہوں کریں. یہ ایک ان کا ایک ذمہ داری ہے جس کو ان کو نبھانا ہے. یہاں بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ شخص سے شخصیت بننے میں بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. شخص تو سبھی ہوتے ہیں، ہم بھی شخص ہیں، آپ بھی شخص ہیں، لیکن ہمیں جب اب شخصیت اگر بننا ہے تو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. ان کی زندگی مجاہدوں سے عبارت، ان کی طویل زندگی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کس طریقے سے محنت کرتے تھے، کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی ہے، مسائل کا، مشکلات کا سامنا کیا ہے، یہ مقام بنایا ہے، دنیا میں جانتی ہے. اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ دو لفظ ہیں، فکر اور عمل. اگر ان دو لفظوں کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ مولانا حسن ہاشمی کی ذات میں ملتے. وہ سوچتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے بہت کچھ ہیں، کرتے نہیں، یا کرتے ہیں تو سوچتے نہیں. ان کی خدمت جو ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ فکر و عمل سے عبارت تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مستقل اداروں کے ذریعے اپنے خاندان کی بھی خدمت کی، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کی بھی خدمت کی، اپنے اہل شہر کی بھی خدمت کی، اور دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے بیٹوں کو ان کا سچا جانشین بنائے، اور جو کچھ بوجھ چھوڑ گئے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت مولانا فیصل صاحب جو حضرت کے خاص کرنے میں سے درخواست کروں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات علماء کرام، اکابرین، زادگان گرامی، بزرگان محترم، برادران مکرم، اس نالائق کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے جذبات اور تاثرات کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے عاجز ہے، کیونکہ جو حادثہ ہم تلامذہ پر، خدام اور متوسلین اور منتسبین پر گزرا ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہے. اور تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، اس کو بہا رہے ہیں. اور میں واللہ خدائے عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم کی وفات پر بھی میں نے اتنا صدمہ محسوس نہیں کیا تھا جتنا صدمہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وفات سے اور انتقال سے ہوا. بس میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، صبر کے لیے، ہمت کے لیے، استقامت کے لیے، استقلال کے لیے دعا فرمائیں. اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذمہ داریاں ہم کو سونپی تھی اور جو عزائم تھے، جو منصوبے تھے، ان عزائم کو پورا کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہم کو استعمال فرما لے. اور ایک اور بھی ادباً گزارش میں کرنا چاہتا ہوں اس مبارک مجلس محفل میں کہ صاحبزادوں میں مفتی وقاص صاحب زیدہ مجدہ یہ سفر و حضر میں حضرت کے ساتھ رہتے تھے. حضرت کا انداز بیان اور مریضوں سے، دوستوں سے ملنے کا، گفتگو کرنے کا، علاج کے سلسلے میں انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اب چونکہ یہ عظیم مسند خالی ہو چکا ہے، اب ہمارے سامنے ایک دو نہیں بلکہ 20 ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت کا کوئی جانشین رہے. میں آپ حضرات سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اس مبارک محفل میں اپنے مبارک ہاتھوں سے وقاص صاحب کو حضرت کے مسند پر بٹھا کر اس عظیم کام کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے میں ہمارا تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.
صدر محترم سے درخواست ہے کچھ یا انسان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بفضل وكرم رب رحمتك صدق المال تمام گناہ خطا خطیشوں کو تائیوں کو معاف فرما يا الله بفضل وكرم رب رحمتك معنا فرما يا الله بفضل وكرم رب رحمتك المال تمام مرحومين کی مغفرتك عمل فرما يا الله بالخصوص مولانا حسن ہاشمی رحمت اللہ علیہ کی مغفرتك عمل فرما یا اللہ ان کی جو خدمات جلیلہ ہے اپنے فضل و رحمت سے ان کو قبول فرماتے ہوئے ان کے درجات کو بلند سے بلند یا اللہ قبر سے لے کر آخرت کے تمام مراحل کو ان کے لیے آسان فرما یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام کریم عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام کریم عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ان کی اہلیہ کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو سب کو صبر جمیل کی نعمت عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے مولانا مرحوم کے تینوں بیٹوں کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے والد مرحوم کے جتنے بھی متعلقین ہیں جتنے بھی عزیز ہیں یا اللہ ان سے اسی رشتے کو قائم باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے جتنے متعلقین ہیں ان کے ساتھ جیسے معاملات تھے وہ معاملات باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنے رحمت کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم پر چلنا سہل اور آسان فرما یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ مسلمانوں کو صالح حکم عطا فرما یا اللہ صالح حکم عطا فرما یا اللہ ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ